السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ پارہ نمبر 18 18واں پارہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ سورہ فرقان اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے۔ قرآن سارے کا سارا بصیرت سے لبریز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ ایک تو ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ہم ایمان کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک ہم عمل نہ کریں۔ تو مومنین کہلوانے کے وہ حقدار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کا نور حاصل کرتے جاتے ہیں، پھر وہ مؤمن ہو جاتے ہیں، ایمان والے ہو جاتے ہیں، امن والے ہو جاتے ہیں، جنت والے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی صفات ہیں جو مسلمان سے ایک انسان کو مومن بناتی ہیں؟ تو ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں رکھا۔ تو قد افلح المؤمنون، تو فلاح پا گئے مومنین۔ فلاح کیا ہے؟ کامیابی۔ اگر ہم لغوی معنی دیکھیں فلاح کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا۔ دراصل ہمارا جسم اگر انسان کو دیکھا جائے تو وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک اس کی روح اور ایک اس کا مادی وجود جو یہ جسم ہوتا ہے۔ روح اللہ کے کلام پہ پلتی بڑھتی ہے اور جسم دنیاوی غذاؤں سے پلتا ہے۔ موت واقع ہوتی ہے، یہ جسم زمین پہ رہ جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے، ہر نیکی اوپر ہی چڑھتی ہے۔ تو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین میں تدبر حاصل کرتا ہے، اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اس دنیاوی خول کا پردہ چاک کر کے اپنی روح کو پہچانتا ہے، اصل کو پہچانتا ہے، دین کی اساس کو پاتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو جب ہم
اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو پائے گا وہی اللہ کو پائے گا۔ اپنی اصلیت کو جانے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور کرے، اس کی کلمات پہ غور کرے، اس کے کلام پہ غور کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ فلاح پانے کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو ایسے ادا کرتے ہیں جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ کامل وضو، اپنے سطر کا خیال رکھنا، نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا، جو نماز میں تلاوت کر رہے ہیں اس کو سوچنا سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا۔ پھر جب وہ اپنے رب کے حضور سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گویا وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جب کوئی نگران آپ پر نگران ہو، آپ امتحان دے رہے ہیں، تو کیا آپ سر ہلاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ نہیں، پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ان کی نمازیں خشیت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ اپنے رب کا سامنا کر سکیں۔ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ بات اتنی کریں جتنی مناسب ہو، بے فائدہ اور فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ یا تو آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں، با عمل باتیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ لغو ہوگا۔ بحث برائے بحث، چیزوں پر تبصرہ کرنا، یہ سب کی سب لغویات ہیں۔ تو مومنین جو ہیں وہ لغویات میں نہیں پڑتے، وہ اپنے مقصد پہ فوکس رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ہر دم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رہنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ بمعنی زکوٰۃ بھی ہے کہ جو اپنی زکوٰۃ کو پورا ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا لفظ چونکہ تزکیہ بھی اسی سے ہے تو وہ اپنے نفس کے تزکیے پر فوکس رکھتے ہیں۔ وہ صرف دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ ہر دم انہیں فکر ہوتی ہے کہ کوئی ہم میں ایسا عمل تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں جو اللہ کے ہاں پکڑ کا سبب بنے، کیونکہ قرآن انسان کا تزکیہ کرتا ہے، نیک صحبت انسان کا تزکیہ کرتی ہے، سیرت کا مطالعہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو کسی بھی قسم کی بد چلنی کا شکار نہیں ہوتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ صفت کس کی بتائی گئی تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی۔ پھر فرمایا سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، یعنی ان کا تعلق ان کی اپنی ازواج سے ہوتا ہے، یا پچھلے ادوار میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں جو مال غنیمت کے ساتھ آتی تھیں تو ان پر بھی حق تھا، یعنی وہ جائز طریقے سے، جو شریعت نے ہمارا ایک جائز طریقہ مقرر کیا ہے اپنی ان جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو ایسے لوگ ہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو جو حلال راستے کو چھوڑ کر حرام سے اپنی طلب کو پورا کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں نافرمان ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مومن کیا ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو پورا کرے۔ تو یہ مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی امانت سونپی جائے، دنیاوی عہدے اور ذمہ داریاں یہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ امانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں
تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے ہیں، پوری طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اپنے نماز میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں اور اس سے کسی بھی قسم کی غفلت نہیں برتتے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور وہ وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات کے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے، اللہم رب نجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنانا۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائیں کہ ایک مومن میں جب یہ صفات ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی رحمتوں بھری جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں یہ تمام چیزیں شامل کریں، انہیں بچپن سے عادت ڈالیں کہ ایک اچھا مومن بننا ہے تو یہ صفات ان میں ہونی چاہیے۔ بچپن سے ان کو نماز کی عادت ڈالیں، اللہ سے ڈرائیں اور اس کی محبت بھی ڈالیں، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی دلائیں اور اللہ سے محبت پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، اللہ سے محبت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں آسانی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ اس رب کی عطا ہے، کسی اور نے نہیں دی، تاکہ وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی تو دے رہا ہے، اس کے شکر گزار ہوں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 55 میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ایک وہ جو بالکل انکاری ہیں، اور ایک وہ جو اللہ والا بننے کا دعوت تو کرتے ہیں، ظاہر تو کرتے ہیں، پر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ان کے اعمال ایسے نہیں۔ لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اللہ بغیر کسی چیز کو روکے ہمیں عطا کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں تو کیا اس میں ان کی بھلائی ہے کہ سب کچھ مل رہا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی دل دکھانے والا ماحول نہیں ہے، ہر طرف آسانی ہی آسانی ہے ان کی زندگی میں۔ تو جب اتنی آسانیاں مل جائیں، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ دکھ، تکلیف، پریشانی، آزمائش یہ تو اللہ کی یاد کے بلاوے ہوتے ہیں۔ اللہ یاد کرتا ہے تو ہمیں آزماتا ہے۔ تو جان لو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ ان آسائشوں میں گھر جائیں، اتنے گھریں کہ رب کو ہی بھول جائیں اور پھر نافرمانی کی حدوں کو پھلانگ جائیں، پھر میں ان کی ڈھیل کو کھینچ لوں اور انہیں لے جا کے جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ دنیاوی طور پر یہ ترقی کیے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ہم نے ان کے حق میں یہ بہتر کیا ہوا ہے کہ ہمیں دیے جا رہے ہیں دنیا کی طرف سے، اور کوئی آزمائش ان پر نہیں آ رہی؟ کیا انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ان کے بھلے کی باتیں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ان کی صفات بتائیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا یہ قرآن میں آیا، ٹھیک ہے، سمعنا و اطعنا، کسی بھی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ شرک خفی نہ شرک ظاہر، ہر حال میں اپنا ناطہ صرف اللہ سے جوڑتے ہیں، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں
کہ ہمارے رب نے قبول کر لیا، نماز تو پڑھ لی ہے بس اللہ قبول کر لے، روزے تو رکھ لیے بس اللہ قبول کر لے، زکوٰۃ تو نکال دی ہے بس اللہ قبول کر لے، ڈرتے رہتے ہیں اپنی نیکیوں کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں آیت نمبر 61، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں کوشاں ہیں اور ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے جب بھی نیکی کی باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اسی طرح کی آیات الفاظ کے کچھ رد و بدل سے لے آتے ہیں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ تو جس کو چاہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنے، نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، جھپٹ کر لے لیں۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک گھر میں ایک ماں کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹے ہیں، وہ آواز دیتی ہے کہ ذرا مجھے پانی تو دینا، کسی کا نام نہیں لیا، تو جو ایک آواز پہ دوڑ کے لپک کے پانی کا گلاس ماں کو پکڑا دے گا، اس نے کیا کیا؟ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی میں سبقت لے گیا، لے تو دوسرا بھی جاتا پر چنا اللہ نے اس کو۔ تو نیکی کا موقع آتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نیکیوں کے موقع نہیں ملتے، ضروری نہیں ہے نیکیاں مساجد بنا کے، عمرے کر کے، حج کر کے اور بڑے بڑے اس طرح کی نیکی کے کام کر کے کمائی جائیں، نہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کے ایک اونچا ڈھیر لگا دیتی ہیں، تو ان چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ جانیں، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، خوش اسلوبی سے معاملہ کریں، درگزر کریں، جہاں تک جو کچھ آپ کی اپنی استطاعت میں ہے اس کے مطابق لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں آسانی مہیا کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام باتیں سکھاتا ہے بصیرت کی، پر ہم ہیں کہ ان سے غافل ہیں، قرآن کو کھول کر نہیں پڑھتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آیت نمبر 93 میں قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا تُوعَدُونَ، اے نبی آپ دعا کیجئے، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی مہلت کا وقت ابھی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو ان کی رسی کھینچ لی جائے گی اور ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے بعد آئے اور آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس عذاب کی دھمکی آپ ان کو دے رہے ہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، یعنی عذاب مجھ پر نہ آئے، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کو نافرمانی کی وجہ سے تیرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب تو بڑا شدید ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم آپ کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس عذاب کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ان پر عذاب دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں عذاب نہیں بھیجتے جہاں اللہ کے نبی اور رسول موجود ہیں۔ ہم نے پچھلے واقعات میں پڑھا انبیاء علیہ السلام کے کہ جب ان پر عذاب کا فیصلہ کر لیا جاتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کو وحی کر دی جاتی کہ اب ان کے پاس 3 دن ہیں، آپ اہل ایمان کو لے کے یہاں سے رخصت ہو جائیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ نے کبھی بھی اس علاقے میں عذاب نہیں بھیجا۔ پھر فرمایا گیا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، آپ مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ یہ لوگ ہر طرح سے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جینا دوبر کر رکھا ہے، آپ پہ تہمت لگاتے ہیں، آپ پہ آوازیں کستے ہیں، تلاوت کی جائے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے، آپ کی گردن پر لا کے اوجڑی ڈال دی گئی۔ کس کس طرح سے اظہار ثانیہ پہنچاتے تھے، اور اس عورت کا واقعہ کہ جب آپ اس کی گلی سے گزرتے تو وہ اپنے گھر کا کوڑا آپ کے اوپر پھینکا کرتی تھی۔ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا،
آپ کو حیرت ہوئی کہ وہ تو بڑی جس کو کہتے ہیں پابندی کے ساتھ یہ کام کیا کرتی ہے، تو آج کیا ہوا؟ اس کے دروازے پہ دستک دی، کئی بار دستک دی، کوئی آواز نہ آئی۔ آپ اندر تشریف لے کر گئے، کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے تھے وہ ایک بوڑھی عورت، آپ نے دیکھا وہ بیمار ہے، آپ مسلسل اس کی تیمداری کے لیے آتے رہے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ برا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کے دین کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کے جیسا رویہ اختیار نہ کرنا۔ اگر کسی نے آپ کو گالی دی، پلٹ کر آپ نے گالی دے دی، تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو دونوں ایک ہی سطح پہ آ گئے نا۔ اگر وہ انسانیت کے درجے سے گر رہے ہیں تو آپ تو نہ گرے۔ تو ان کی برائی کا جواب آپ بھلائی سے دیں، صبر کریں، اور ان کی خیر خواہی میں ان کو دین کی طرف بلاتے ہی رہیں۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان سب پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چھوٹ سے، کہ شیطان مجھے چھو جائے۔ یہ دعا ہے جب بھی آپ کسی جگہ پر داخل ہوں، کسی مجمع میں ہوں، کسی محفل میں ہوں، بازار میں ہوں، آپ یہ دعا پڑھ کر داخل، کیونکہ شیاطین تو ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ اپنی ورک پلیس پہ جائیں، کام کرنے کی جگہ پہ جائیں، دعا مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے شیطان سے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کی طاق میں ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ إِن يَحْضُرُونَ، اور میرے رب میں تیری پناہ میں طلب کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس میرے قریب بھی آئیں، میرے قریب پھٹکے بھی نہیں۔ تو مکمل اپنا آپ اللہ کی پناہ میں دے دیں، کیونکہ ہم میں اتنا زور نہیں کہ ہم شیطان سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ وہ اپنے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ سب پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کا کڑا تھام لیا تو پھر ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، تو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، پناہ میں آ جائیں اللہ کی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ذرا واپس بھیج دے۔ اب ان مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں ان میں سے نیک کام کروں، تو کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ وہ کہیں گے کہ اب ہم نے حقیقت دیکھ لی، اب ہم سمجھ گئے۔ روز قیامت جب غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بس اب ہمیں ایک موقع دو کہ ہم دنیا میں جائیں، وہ مال جو ہم جمع کر کر کے رکھتے تھے اس کو تیری راہ میں خرچ کریں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جب پوچھے گا کہ اگر تمہیں موقع دیا جائے کہ تم دنیا میں جاؤ تو کیا کام کرو گے، تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں صدقہ کروں گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کروں گا، کہ میں صدقہ کروں۔ صدقے کی بڑی فضیلت ہے، جو کچھ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے صدقہ کیا کریں، صدقے کی عادت ڈالیں، اس کو کلٹیویٹ کریں، موٹیویٹ کریں لوگوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو۔ پھر فرمایا انہا کلمات ہوا قائلہا، یہ محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا، وہ تو بات برائے بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں اطاعت نہیں ہے۔ اس کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے جو کہ ممکن نہیں، اگر بھیج بھی دیا جائے فار ایگزامپل تو یہ وہی کرے گا جو یہ پہلے کرتا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا محاورت ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ تو جو فطرت سلیم پر نہیں ہے اس کی عادت بدل نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا نا کئی بار لوگ کسی قتل کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے کے نکل آتے ہیں، یا کسی چور نے چوری کی، وہ پکڑا گیا، جیل ہو گئی، تھوڑی سزا بھگتی، واپس آ کے وہ کیا کرتا ہے؟ نیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے؟ پھر وہی کام شروع کر دیتی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکی جائے گی تو اس دن ان میں کوئی بھی نسبی تعلق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پھر قیامت کے دن جب سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا تو کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ بھائی بھائی کا، نہ میاں بیوی کا، نہ دوست دوست کا، سب رشتے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، جس دن ان میں سے ہر شخص ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ دن اتنا سخت ہوگا، وہ لوگ، وہ رشتے جن کی خاطر انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، اور ان کی خاطر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان خواتین کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دو نوکریاں کرتے ہیں کہ انہیں نمازوں تک کا ہوش نہیں رہتا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انسان تنہا اس دنیا میں آیا تھا اور تنہا ہی یہاں سے جائے گا، اور جو کچھ اس کا عذاب ہوگا اس کو تنہا جھیلنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو دنیا میں ہلاکت میں ڈالا، اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کی سزا کیا ہوگی؟ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور اس کی وجہ سے یہ بد شکل ہو جائیں گے، چہرے جھلس جائیں گے، ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی۔ کیوں یہ آیت آئی یہاں پہ؟ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کے چہرے جھلس جائیں گے، شکلیں بگڑ جائیں گی، کیونکہ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ انسان کو بہت محبوب ہے۔ آپ دیکھیے چہرے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، سارے جسم میں، پورا جسم ہی ہمارا ہے، لیکن اس چہرے کو سنوارنے، نکھارنے، تر و تازہ رکھنے، اور پھر آج کل آپ دیکھیے کیسی کیسی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں کہ لوگ نہ جانے کیا کیا جتن کر کے اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کی، فریش ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اتنی کوشش وہ اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں؟ مان لیا کہ یہ حرام نہ ہو، اللہ منع نہیں کرتا کسی چیز سے جو حرام نہ ہو، لیکن ان سب چیزوں میں لگ کے آپ اللہ ہی کو بھول جائیں تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چہرے بھی پھر دیکھنے جیسے نہیں رہتے، سب کچھ کر کر آ کر بھی وہ ایک دن وہیں پر پلٹ آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو قرآن میں جڑے رہتے ہیں، جو نمازوں میں جڑے رہتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، ان کے چہرے ان تمام لوازمات کے محتاج نہیں ہوتے، وہ ان سب چیزوں کے بغیر بھی لوگوں کے لیے انتہائی محترم اور پرکشش ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ منع نہیں کیا گیا خواتین کو کہ وہ تیار نہ ہوں، زیبائش نہ کریں، بالکل منع نہیں کیا گیا، لیکن صرف اپنے محرم کے لیے، نامحرموں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھیں، تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ تو یہ اسی کا عذاب ہے جو تم آج بھگت رہے ہو۔ آیت نمبر 115 افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لترجعون، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی دنیا کو تم نے کھیل تماشا سمجھا کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے بس کھاؤ پیو موج کرو، اس کے بدلے میں کچھ نہیں کرنا؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا کی بساط بچھائی، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کچھ مسخر کر دیا انسان کے لیے، اس کو سہولت پہنچانے کے لیے؟ تو اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، اشرف المخلوقات یوں ہی بنا دیا، پر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں کیونکہ قرآن ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک کام کرنا تھا انسان نے خود سے، وہ ہے عبادت کرنا، اور وہ اسی سے غافل رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کب سے سوچ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حقیقی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے، اس پر مستوی ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان لہ بھی، اور جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے،
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، تو بس اس کا حساب تو پھر اس کے رب کے پاس ہی ہے، اللہ ہی اس کو کافی ہو جائے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے اللہ پر ظلم کیا، اللہ کو اس کا جائز مقام نہ دیا۔ اللہ انسان کے سب گناہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بخش دے گا، خواہ اس نے زنا کیا، خواہ اس نے قتل کیا، کچھ بھی گناہ اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے بخش دے گا، لیکن جس نے شرک کیا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور دعا کیجئے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ پہلے عشرے کی دعا بھی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو کثرت سے اس کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم اس دنیا میں نیکی کرنے کے قابل ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو پل صراط سے گزریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگیے سجدوں میں کثرت کے ساتھ اس دعا، جو کہ اس پہلے عشرے کی دعا بھی ہے مسنون۔ سورہ نور کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نور انتہائی اہم سورہ ہے، اس میں بہت سی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں واقعہ عفق کا بھی ذکر ہے، وہ بہتان جو منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کے آیت برات نازل کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی ثابت کی گئی۔ اور یہ جو عرصہ تھا سارا کا سارا، جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل خانہ حضرت بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اس تمام عرصے میں انتہائی تکلیف اور کرب سے گزرے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں بڑی روشن آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں الزانیات والزانی وجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ حد لگا دی گئی، سزا بتا دی گئی، جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہو قرآن میں اس کو حد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ملکی سطح پہ معاملات ہوتے ہیں اس کو تعزیرات کہتے ہیں، جو ہمارے قانون، ملکی قانون کی طرف سے سزا مقرر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی غیر شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ مرد زنا کرے تو دونوں کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں ان کو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہو تو اس کے لیے رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو مار دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہیں نہ روکے ان کے ساتھ مہربانی اللہ کے دین کی تنقید کے معاملے میں، اور ان پر رحم نہ کھاؤ۔ ایسے معاملات میں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو۔ اور یہ بھی ہمیں تاکید کر دی گئی کہ جب اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے، انہیں پتھر مار کے ان کی جان لے لی جائے۔ جب رجم کیا جائے یا 100 کوڑے مارے جائیں زانی اور زانیہ کو، اس وقت لوگوں کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہو، لوگوں کی تعداد میں سے کچھ لوگ موجود ہوں۔ کیوں ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ سر عام یہ سزائیں دی جائیں؟
تاکہ دوسرے لوگ ان کا حشر دیکھ کے نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ اور مشرکۃ، زانی مرد کو روا نہیں، اس کو جائز نہیں کہ وہ نکاح کرے کسی زانیہ سے ہی یا مشرکہ سے، یعنی کہ اگر کوئی زانی مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ہی جیسی کسی عورت سے نکاح کرے، کسی نیک صفت خاندانی عورت کے لیے اپنا رشتہ نہ بھیجے، کیونکہ جو زنا کار ہے ہر ایک کو تو نہیں پتہ ہوتا، ہر ایک کو نہیں معلوم، ہمارے اندر کے حال صرف اللہ جانتا ہے، لیکن جو بھی شخص جو کچھ کرتا ہے اسے خود تو معلوم ہے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ تم زانیوں سے ہی نکاح کرو یا کسی مشرکہ سے کرو، اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر، یعنی زانی اور زانیہ مومنین سے نکاح نہیں کریں گی۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی بات گھڑ لینا بہت آسان ہے، اور آج کل تو اور بھی آسان ہو گیا، میڈیا نے اور باقی ساری چیزوں نے آسان کر دیا، بڑے بڑے اسکینڈلز بنائے جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ لوگ خود کو تھوڑا سا پاپولر کرنے کے لیے کچھ پیسے دے کے جھوٹی خبروں سے یہ تشہیر کرواتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ کیا انسانیت کے درجے پہ رہنے کے قابل ہیں، یا وہ انسان کہلانے کے قابل ہیں کہ ان کو انسان کہا جائے؟ مسلمان یا مومن کہنا تو دور کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یعنی کسی نے کہہ دی کہ فلاں جو عورت ہے وہ بد چلن ہے، اس نے زنا کیا ہے، تہمت لگا دی، پھر وہ نہ لا سکے 4 گواہ، تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا دو۔ اگر کسی شخص نے کسی نیک عورت پر الزام لگایا زنا کا اور 4 گواہ وہ نہ لا سکا، تو اس جھوٹی تہمت لگانے والے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور کسی معاملے میں جیسے لوگوں کی گواہی لی جاتی ہے تو ایسے شخص کو جو پہلے بہتان لگا چکا ہو تو پھر معاملات میں اس کو بطور گواہ نہیں لایا جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہو چکا، اور جھوٹے کی گواہی تو نہیں لی جاتی۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی پہ الزام لگائے کہ میری بیوی بد چلن ہے، پھر کیا ہے؟ تو ایسے شخص کی گواہی ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ وہ یقیناً سچا ہے۔ ایسا شخص کیا کہے گا؟ وہ 4 دفعہ کہے گا اللہ کی قسم کھا کے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایسے شخص کی گواہی جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے اگر عورت اس سزا کو ٹالنا چاہے تو وہ یہ کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور 5ویں بار یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے بھی قسم کھا لی، اب اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے گی، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور اگر لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو یہ بہتان گھڑ لائے ہیں یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں۔ واقعہ افک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ بعض اوقات برائی میں سے بھی بڑی بڑی اچھائیاں نکلتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اللہ نے میرے لیے کتنی خیر نکالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک بڑا کڑا وقت ہے، لیکن تم اس کو برا نہ سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟
واقعہ اف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گھڑ لینا. تو منافقین جیسا کہ ہم جانتے ہیں نہ تو وہ دین اسلام کو پسند کرتے تھے نہ ہی دین والوں کو. ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے ہم دین اسلام کو اور اسلام والوں کو بدنام کریں، اور شیطان نے ان کو یہ موقع دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، اور آپ اپنے ایک کجاوے میں بیٹھی ہوئی تھیں. مطلب جو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا ہے نا لکڑی کا، جس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جس کو جو پالکی کے اوپر جیسے رکھا جاتا ہے لکڑی کا بنا ہوا، تو آپ اس میں بیٹھی ہوئی تھیں. راستے میں رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا گیا. آپ قضاء حاجت کے لیے تھوڑا ایک طرف کو چلی گئیں، جنگل کی طرف. آپ وہاں گئیں تو آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ گر گیا. جب آپ واپس آئیں آپ اس کو ڈھونڈنے لگیں کہ بھی کسی طرح مجھے مل جائے. آپ نے وہ آریتن لیا تھا اپنی بہن سے، تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی اور وہاں سے جو قافلہ تھا کوچ کر گیا. اب جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ تو ہو کے رہتی ہے. جو لوگ آپ کے کجاوے کو اٹھائے ہوئے تھے وہ سمجھے کہ آپ واپس اپنے کجاوے میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی اور آپ دبلی پتلی تھیں. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی بہت کم سنی میں ہو گئی تھی. تو قافلہ جو تھا وہ اپنی آگے والی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. آپ جب واپس وہاں آئیں تو وہاں پر قافلے میں پڑاؤ تو جا چکا تھا، قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. آپ نے کہا کہ اب اگر میں پیدل چلوں تو میں چل نہیں سکتی، تو بہتر ہے میں یہاں بیٹھ کے انتظار کرتی ہوں. جب یہ لوگ آگے جا کے دیکھیں گے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو نبی پاک ضرور لوگوں کو مجھے تلاش کرنے کے لیے واپس بھیجیں گے اس جگہ پہ، تو بہتر ہے میں یہاں بیٹھ جاؤں. آپ وہاں بیٹھی تو آپ کی آنکھ لگ گئی. تو پہلے یہ رواج تھا کہ جب کوئی قافلہ کہیں جاتا تھا تو اس نے آگے پڑاؤ جہاں پہ ڈالنا ہے تو کچھ سوار تھوڑا آگے چلے جاتے تھے تاکہ جا کے دیکھیں کہ ہم پڑاؤ کس جگہ ڈالیں، وہاں پہ پانی ہے، وہ جگہ مناسب ہے، تو ایک آگے جاتے تھے. اسی طرح سے جب کوئی قافلہ کوچ کر جاتا تھا تو ایک شخص کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو جہاں ٹھہرا ہوا تھا اس ساری جگہ کی ذرا تلاشی لے لیں کہ کوئی اہم چیز پیچھے رہ نہ جائے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صفوان بن معطل، ان کو اس ڈیوٹی پہ چھوڑا گیا تھا کہ وہ دیکھیں پیچھے پڑاؤ میں کچھ رہ تو نہیں گیا. جب وہ چلتے چلتے اس جگہ پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز یہاں پر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ان کے چہرے پہ نظر پڑی کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ ان کو پہچان گئے کیونکہ پردے کے احکامات صرف 1 سال پہلے ہی نازل ہوئے تھے اور اس سے پہلے پردہ نہیں تھا، تو لہٰذا آپ ان کو پہچانتے تھے. تو آپ نے زور سے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. جب آپ نے کی آواز سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھل گئی. تو انہوں نے آ کر اپنا اونٹ جو تھا آپ کے پاس بٹھا دیا نیچے زمین پر. آپ اس اونٹ پر سوار ہو گئے اور وہ آپ کو لیتے ہوئے قافلے کی طرف آ گئے. جب آپ قافلے میں کی طرف آئے، جب وہاں داخل ہو رہے تھے تو منافقین میں سے عبداللہ بن ابی کی نظر پڑ گئی اور ان جیسے کچھ اور لوگوں کی بھی. تو اس نے کہا کہ بس نبی کی بیوی تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. بس پھر کیا ہے، آپ دیکھیے کہ نیکی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی تیزی سے برائی پھیلتی. اور پھر یوں جن کے ایمان کمزور تھے ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو مومنین تھے، نبی پاک کے ساتھی تھے، وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت جو کہ شاعر تھے وہ بھی ان کی باتوں میں ہاں ملانے لگے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کے لیے یہ آیات جو تھی وہ نازل کی اور نبی پاک کو بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز ہیں اور انہوں نے کچھ بھی ایسا عمل نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قافلے میں یہ باتیں سنی، پھر قافلہ واپس لوٹ آیا مدینہ اور لوگ باتیں کر رہے تھے زیر لب کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے زنا کی جو آیات ہیں وہ نازل ہو چکی تھی کہ اب کیا فیصلہ کریں گے اللہ کے نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، آپ کے خامن تھے، آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے.
پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کا رویہ دیکھا تو آپ حضرت بکر صدیق کے پاس چلی گئیں. نبی پاک آپ سے صحیح سے بات نہیں کر پا رہے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی گناہ ہے جو اس نے گناہ کمایا. یعنی سارے واقعے میں جس نے زیادہ اس کو طول دیا، جس نے کم دیا، جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اٹھا لیا، اپنے سر لیا، تو اس کا عذاب بھی بڑا ہوگا. اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے کہ یہ تو ایک کھلا بہتان ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات کسی نے منہ سے نکالی تھی تو تم اہل ایمان کیا نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی کو، اللہ کی ازواج مطہرات کو؟ تو جیسے ہی کسی ایک نے بات نکالی تھی تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو بہتان ہے، ایسا ہو نہیں سکتا؟ تم میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا؟ برائی کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ فوراً سے اس چیز کو ڈینائی کر دیتے، انکار کر دیتے، اس کو سختی سے جھڑک دیتے، بات نہ پھیلتی. آج بھی دیکھیے لوگ سنی سنائی کو آگے پھیلا دیتے ہیں، ایک میسج پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، بغیر تصدیق کیے. کسی کا کوئی اسکینڈل بن جائے سب میں عام ہو جاتا ہے، برائی کو اتنی تیزی سے پھیلاتے ہیں. اب بتاؤ اگر وہ الزام ایسے ہی ہو پھر کیا بنے گا؟ آپ نے تو اپنا حصہ ڈال دیا برائی میں. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے گلہ کر رہے ہیں، تمہاری ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ازواج مطہرات کس درجے پر ہیں؟ تم نے یہ بات قبول کیسے کی؟ لولا جاءوا علیہ اربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک تو وہی جھوٹے ہیں. تم نے 4 گواہ اس سے کیوں نہیں مانگے؟ بغیر گواہ مانگے اس کی بات پر یقین کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر اور آخرت میں، تو ضرور تمہیں پہنچاتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کے باعث جس کا تم نے چرچا کیا تھا. جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اور تم اپنے منہوں سے کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں تھا، بغیر تصدیق کیے تم اس بات کو آگے پہنچا رہے تھے اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ تم نے ام المومنین نبی کی زوجہ پر یہ الزام لگایا. اللہ کے نزدیک یہ حرکت بہت ناپسند تھی. اللہ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو. دیکھیے انسان کی زندگی اس کی ضمانت ہوتی ہے پوری کی پوری. ایک انسان کا کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے. جو شخص کسی کے درمیان رہ رہا ہوتا ہے اس کے معاملات، اس کی ہر چیز لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. پوری زندگی پورا ایک کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور پھر کوئی آ کے کہہ دے کہ یہ شخص تو ایسا ہے، تو کیا فرض نہیں بنتا کہ نہیں ہم نے تو اس میں کبھی یہ خامی نہیں پائی؟ ہے تو یہ واقعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دور میں ہوا، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں، آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں. لوگ کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی کا سامنا نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں، الٹا ان کے ہاتھ ایک قصہ کہانی آ جاتی ہے جس سے وہ محظوظ ہوتے ہیں، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر اس کو نشر کرتے ہیں آگے. اور اگر کوئی واقعہ ایسا حقیقت میں رونما ہو جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں اہل ایمان میں کہ بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے
زبردستی ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں، مسلمان بچیوں کی، غیر مسلم بچیوں کی۔ عزت تو سب کی ہی ہے، انہیں غیر ممالک میں بھاری قیمت پر بیچا جاتا ہے، نیٹ پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے گروہ ہیں جو اس غلیظ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تم لوگوں پر تو یقیناً اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اس کو بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دے گا، تو شیطان سے تو بھلائی کی توقع نہیں۔ پھر اللہ کا اگر فضل اور رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، تو جس کسی کا دامن برائی سے بچا رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر اللہ کی یہ کیا خاص رحمت ہے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے، اللہ اس کو پوشیدہ ہی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بہت سے لوگوں کے عیب ہیں جو یہ سیاہ رات ڈھک لیتی ہے، تو کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی عیب کیا، اللہ نے پردہ رکھ لیا، تو اللہ کی اس رحمت پہ کیا قربان نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اگر میری یہ غلطی لوگوں کو پتہ چل جائے تو میرا کیا بنے؟ تو پھر اللہ کے اور قریب ہونا چاہیے، اپنی غلطی کا خود سے اعتراف کر کے معافی مانگے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ فوراً توبہ قبول کر دیتا ہے۔ وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ، أَن يُؤْتِوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے نہیں دیں گے قرابت داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو، اور اللہ کی راہ میں۔ دراصل اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف۔ جب یہ ساری چیمگوئیاں ہو رہی تھیں تو ان میں آپ کے قریبی عزیز تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، مستہ بن اساسہ، تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ باتیں بنانے میں شامل ہو گئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی بہت زیادہ مالی معاونت کیا کرتے تھے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا جب پتہ چلا کہ مستہ بھی ان میں شامل ہے۔ آپ نے کہا کہ اس نے تو کسی چیز کا خیال نہ کیا، نہ میری مدد کا، نہ رشتہ داری کا، آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اور ان آیات میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص برا رویہ اختیار کرتا ہے اور وہ آپ کی مدد کا محتاج تھا، اس نے تو برائی کی، اللہ اس کو سزا دے گا، آپ اپنی نیکی سے ہاتھ کیوں روکتے ہیں؟ تو صلہ رحمی کرتے رہیں۔ لوگ تو اپنی فطرت کے حساب سے عمل کریں گے، کبھی اچھے کبھی برے، دل بھی دکھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلہ رحمی نہ کریں، آپ ان سے کٹ جائیں، یا جو آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے اس سے دور ہو جائیں، اس سے منع کیا گیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس پر گرفت نہ کریں، جو اس سے غلطی ہو گئی، آپ احسان کی روش کو نہ چھوڑیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ الدنیا مزارۃ الآخرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، اوپر والا آخرت میں تم پر رحم کرے گا۔ تو جو چاہتا ہو کہ اللہ مجھ سے درگزر کا معاملہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک اخلاقی اصول بتا دیا، بری عورتوں کی طرف ہی جھکتی ہیں، اور بری
مرد جو ہیں ان کا بھی ایک ٹولہ ہوتا ہے. تو پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اگر کوئی زانی ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی نیک خاندانی عورت سے اپنا رشتہ نہ کرے، اپنی جیسی ہی کوئی زانیہ ڈھونڈے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں ہرگز داخل نہ ہو حتیٰ کہ تم ان کی اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کر لو. اب یہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اصول بتایا جا رہا ہے. ہمارا دین معاشرتی دین ہے، ہمیں معاشرے میں رہنے کے آداب سکھاتا ہے، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کے طریقے بتاتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ اپنے گھر کے علاوہ تو کیا ہے، پہلے اجازت طلب کرو اور سلام کرو، کیونکہ گھر کی اس سے جو لوگوں کی پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھیں. اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے تو پھر دروازہ بجائے، اونچی آواز میں سلام کہے، اپنی پہچان کرائے، اندر آنے کی اجازت لے. اگر اس کو اجازت مل جائے تو اندر جائے، اگر اجازت نہیں ملتی تو لوٹ جائے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اب اگر آپ نے اجازت مانگی، دروازہ بجایا، کوئی جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ، مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو، یہ طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. دل میں کوئی تنگی نہیں لائیں گے آپ کہ میں گیا اتنی دور سے چل کے اور دروازہ بھی نہیں کھولا. ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی نہ ہو سکتا ہے وہاں کچھ ایسے حالات ہوں کہ وہ کسی اور کو اندر لانا افورڈ نہیں کر سکتے ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، بعض اوقات گھر میں کشیدگی ہو جاتی ہے، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اگر اجازت نہیں ملی تو دل میں کوئی بات نہیں لانی، واپس چلے جائیں. آیت نمبر 30 میں وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو مومنین سے پہلا حکم کس کے لیے آیا ہے؟ مومنین کے لیے، مومن مردوں کے لیے. اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ بیٹھی تھی. تو ابن مکتوم جو آپ کے صحابی تھے، ام مکتوم جو تھے، وہ وہاں آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پردہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو. تو پردہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اسی طرح ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو. یعنی جو لوگ یہ چوراہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلی محلے کے لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک موڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں، آتی جاتی خواتین پریشان ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ اس سے بچو. لوگوں نے کہا تو ہم تو کام کاج کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں پر اگر ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم راستوں کا حق ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو اور آنے جانے والوں کو سلام کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ راستے کا حق. نگاہیں نیچی رکھو. اگر بازار میں جائیں تو نگاہیں نیچی رکھیں. پھر فرمایا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور مومنین عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے مردوں سے کہا، پھر عورتوں سے. دونوں کے لیے یکساں حکم ہے. اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے چہرے میں، اس کے سینے میں، اس کے جسم میں خوبصورتی رکھی ہے، جس کی حفاظت کرنا، جس کو نامحرموں کی نگاہ سے چھپانا ہم پر فرض ہے. اس کے لیے کیا بتا دیا گیا؟ اور چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں اور اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کرے. دراصل عرب معاشرے میں بھی
جو اوڑھنی تھی وہ ان کے لباس کا حصہ تھی، لیکن وہ اوڑھنی اپنے سر پر ایسے ڈالتی تھیں کہ اس کے جو پلو تھے وہ آگے نہیں ہوتے تھے، وہ پیچھے تھے، ان کے کندھوں کے پیچھے ہی لٹکے رہتے تھے. سر پہ ڈالا اور سارا دوپٹہ پیچھے ڈال لیا، ساری اوڑھنی پیچھے ڈال لی، اور سینے جو تھے ان کے کھلے رہتے تھے. دین اسلام آیا، ہمارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے کہ عورت اپنی زیب و زینت کو چھپائے. تو ہمیں کیا حکم دے دیا گیا کہ اپنی اوڑھنی کی بکل مار کے رکھو، ایسے کہ تمہاری سینہ جو ہے وہ چھپ جائے. اس کا استعمال بتا دیا. اور آج کل آپ دیکھیے کہ خود کو چھپانا تو دور کی بات، اس کو لباس کے حصے سے ہی نکال دیا گیا. پھر فرمایا اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اور جو پر بتایا گیا تھا الا ما ظہرا، تو اب اگر کسی کے ہاتھ باہر ہیں اس سے پتہ چل جائے کہ اس کا رنگ صاف ہے، آواز اللہ نے کسی کو خوبصورت دی ہے، بات کرنے سے پتہ چل جائے، یا کسی کا قد لمبا ہے، اب وہ تو نہیں چھپا سکتے، وہ بھی انسان خوبصورت لگتا ہے، کوئی دبلا پتلا ہے. تو یہ چیزیں جو خود سے ظاہر ہو جائیں، آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن جو زیب و زینت اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ ظاہر کریں گے تو اس کی پکڑ ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. پھر کیا کہا گیا؟ الا لبعولتہن او آبائہن، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کی یا باپوں کی. ٹھیک ہے، باپ اور شوہروں کے سامنے. اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے باپوں یعنی کہ اپنے سسر، اور اپنے بیٹوں کے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے، یعنی جو اس کی پہلی بیوی سے اگر کوئی بیٹا ہو. تو یہ اب پردے کے احکامات آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آپ بیٹھ جائیں. جو چہرہ ڈھک کے عورت پردہ کرتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس سے نہ کیا جائے. اسی طرح اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے، بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں سے، اور نسائہن اپنی جان پہچان کی عورتوں سے، جو ملنے جلنے والی عورتیں ہیں وہ بھی، ان سے بھی آپ پردہ نہ کریں. اب پردہ اس کا ستر. اب پردے میں کیا چیز بھی شامل کی ہے کہ آپ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کے رکھیں. نامحرم عورتوں کے سامنے بھی آپ ایسے ہی نہیں جائیں، یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یا ایسے زیر دست مرد جو اس طرح کی غرض نہیں رکھتے ہوں. یعنی ایسے بوڑھے ملازمین جو شروع سے آپ کے ہاں رہے، اب وہ بڑھاپے کو پہنچنے والے ہیں تو ان سے بھی پھر پردہ نہیں ہے. یا وہ بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، اس سے بھی پردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے. یہ بہت زیادہ ثواب کا کام. اگر کوئی بیوہ ہو جائے، اب وہاں تو دیکھیے کہ آئے دن جنگیں ہو رہی تھیں، مرد شہید ہو رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، بچے یتیم ہو رہے تھے، تو پھر کیا تھا کہ ان کے نکاح پڑھوا دیے جاتے تھے. اس لیے تو صحابہ کرام کی کئی بیویاں تھیں. اب بھی اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا نکاح پڑھوا دیں، کیونکہ اسی میں خیر ہے. پھر فرمایا اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو ذی صلاحیت ہوں، یعنی جب تمہارے ملازمین میں سے کوئی نکاح کی مدت کو پہنچ جائیں تو پھر کیا ہے، ان کے بھی آپس میں نکاح کروا دو، ان کی شادی کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں. اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی اگر ایسے حالات ہوں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے نکاح کی، یا اپنے عیال کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر وہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ ان کو غنی کر دے گا، نکاح کریں ان کا. اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 35، بہت اہم آیت ہے، بہت سمجھنے والی آیت ہے، انتہائی خوبصورت آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض. آیت نور، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نورہ کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک. فیہا مصباح، اس میں ایک روشن چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے شیشے کے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور اس کا شیشہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ کا نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک، اور اس تاک میں ایک روشن چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانوں میں گھر ہوتے تھے، اور گھروں کے برآمدوں میں، کمروں میں بھی تاکچے ہوا کرتے تھے جس میں دیے جلا کے رکھ دیے جاتے تھے۔ یہاں ان آیات میں ایک مومن کے سینے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس انسان کا جو سینہ ہے وہ ایک تاکچہ ہے، اور اس کا جو دل ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اس میں ایک دل ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔ تو اس تاکچے میں جو رکھا ہوا دیا ہے، مصباح ہے، چراغ ہے، جس کا جو شیشہ ہے وہ انتہائی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اب اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ ایک ایسے درخت کا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس پہ ہر طرف سے دھوپ پڑتی ہے، اور پھر اس کا جو تیل ہے، اس کا جو پھل ہے وہ انتہائی شفاف اور اعلیٰ معیار کا تیل پیدا کرتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا جو روغن، اس کا جو تیل ہے وہ خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اس کو آگ ابھی چھوئے بھی نہیں۔ اس میں جو ڈالے جانے والا تیل ہے وہ بہت صاف اور شفاف ہے، اتنا کہ اس کو آگ چھوئے بھی نہیں، تو اس کی خاصیت، اس کی جو خالص پن ہے وہ اتنا زیادہ ہے، وہ از خود چمک دے رہا ہے، گویا وہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بڑک اٹھے گا، خود ہی روشن ہو رہا ہے اپنی شفافیت کی وجہ سے۔ آپ نے چشموں میں بہتا ہوا صاف پانی دیکھا کیسے چمک رہا ہوتا ہے، اور تیل تو آپ دیکھیے کہ ویسے اتنا صاف شفاف ہو تو اس کو کہا جا رہا ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ یہ بہت خوبصورت نور کی مثال دے کے ایک مومن کے دل کی، اس کے ایمان کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایک مومن کا جو دل ہے وہ ایک تاکچہ ہے، اس میں اللہ کی وحی کا نور داخل ہوتا ہے، اور یہ چراغ روشن ہوتا ہے، اللہ کی آیات وحی کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں، مومن کو نور ایمان ملتا جاتا ہے، اور پھر انسان کے ایک تو وہ مسلمان ہوا، وہ مومن ہوا، اس کو حالات کارساز ملے، اس کو ماحول بہترین ملا، تو کیا بنا؟ نور علی نور، کیونکہ ہم سب پیدا ہی توحید پر ہوئے۔ پھر ایسے میں انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت پالے، اس کو اللہ کے کلام کا نور مل جائے، تمام کثافتیں اس سے دور ہو جائیں، تمام غفلت کے پردے جو ہیں اس سے دور ہو جائیں، وہ شعوری طور پہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے، اور تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا، نور پر نور آ گیا، یعنی انسان دین اسلام میں داخل ہو اور پھر ہر وہ چیز جو شریعت کی طرف سے ملے اس کو وہ لیتا جائے، ذرہ برابر بھی تردد نہ کرے، تو کیا ہوگا پھر؟ ایسے ہی ہے کہ کسی چمکی ہوئی چیز کو آپ اور چمکاتے جائیں اور چمکاتے جائیں اور چمکاتے جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے دل کی مثال دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، تھوڑا ٹائم لیا، سوائے ابو بکر صدیق کے جنہوں نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، اسی لیے سابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس نے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان کے گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔
یہاں مساجد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مساجد جو ہیں ان کو آباد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس میں کسی قسم کا فساد نہ پھیلایا جائے، ان میں ان کی پاکی کا اہتمام کیا جائے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام۔ پھر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتی کسی بھی قسم کی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ تو یہ وہ اہل ایمان ہیں جن کے دل اللہ کے نور سے روشن ہیں، وہ خواہ تجارت میں لگے ہوں، خواہ وہ میدان جنگ میں ہوں، یا وہ کسی بھی معاملے میں الجھے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے، اور ان سب کے باوجود وہ لرزاں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن وہ الٹ کر جائیں گے، دل اور نگاہیں وہ اللہ کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ وہ آخرت کی ہر وقت فکر میں رہتے ہیں تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی، اور ان کو اپنے فضل سے مزید نواز دی۔ آیت نمبر 39 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَّةٍ يَحْسَبُوهُ الزَّمَانُ مَاءً، اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہیں پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا پورا چکا دیا اس کا حساب۔ کہ مومنین کون ہیں؟ جو دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہیں لیکن اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے، اور جبکہ کافر کون ہے؟ جو دنیا میں پوری طرح سے مشغول ہے، اس کو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے اس کے اعمال جو ہیں آخرت میں سراب کی مانند ہوں گے، جو وہ کام اس دنیا میں کر رہا ہے اس کو لگتا ہے بہت اچھے کام کر رہا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں وہ سراب ہوں گے، وہ دھوکہ ہوں گے، اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے، اس کے پلڑوں کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب۔ آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ہر دم ان کو یہی پیغام پہنچاتے رہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سنو اور عمل کرو جیسا میں تمہارے سامنے عمل کرتا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، لہٰذا تم پہ فرض ہے کہ ان کا اتباع کرو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ احکامات شریعت کے لینے ہیں اور اس پر عمل نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو قیامت کے دن ایسا عمل لے کر آیا جس کی میرے عمل سے کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس کو دے مارا جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اعمال وہی قبول ہوں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے۔ آیت نمبر 58 میں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنوکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیا کریں تمہارے غلام، تمہارے ملازمین اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ کب لیا کریں؟ 3 اوقات میں، جو تمہاری خلوت کے اوقات ہوتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی ابھی فجر کی اذان نہ ہوئی ہو اس سے پہلے اگر کوئی ان میں سے آپ کے کمرے میں آنا چاہے تو دروازے پہ دستک دے گا، گھر کے ملازم اور وہ چھوٹے بچے۔ اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت، دوپہر کو کیلولہ لینے کے لیے ظاہر ہے اگر خواتین ہیں تو وہ بھی اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھ دیتی ہیں، مرد حضرات ہیں تو وہ بھی ہلکے پھلکے لباس میں ہوتے ہیں، تو ایسے میں بھی دروازے میں دستک دے کے پھر کمرے میں داخل ہونا چاہیے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جب رات کو آپ آرام کرنے کا ارادہ کر لیں اور رات کا لباس پہن لیں۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، یعنی تمہاری خلوت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں ملازمین کو اور تمہارے بچوں کو اچانک کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ان اوقات کے بعد اگر چاہیں تو آنا جانا اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو ہر وقت آپ کے گرد پھرتے ہی رہتے ہیں، تو ہر دفعہ آنے پہ اجازت نہیں لیں گے۔ ان 3 اوقات میں اجازت لینا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر آگے بتا دیا گیا کہ وہ خواتین جو بڑی عمر کو پہنچ جائیں، اب ان کو نکاح کی کوئی چاہت نہیں رہی، یعنی وہ اس عمر سے نکل جائیں کہ ان سے نکاح کیا جائے، تو پھر ایسی عورتیں اگر اپنا اضافی لباس، اس سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ عبایا پہنتی تھیں، برقع پہنتی تھیں، اگر اس عمر میں نہیں بھی پہنیں گی تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے،
ان کے لیے آسانی ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، بعض کے خامند ان کی عمر میں پہلے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، بعض کے بیٹے نہیں ہوتے، بعض اوقات قریبی عزیز و اقارب بھی نہیں ہوتے، اگر ایسے میں ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو ارد گرد کے لوگ بلا جھجک ان کی مدد کو آ سکیں۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی اللہ کی، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، نہ کسی لنگڑے پر اور نہ کسی مریض پر، اور نہ خود تمہارے اپنے اوپر کوئی تنگی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ تم کھانا کھا لو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے اور اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ایسے لوگوں کے گھروں سے جو اپنی گھر کی چابیاں تمہارے پاس رکھوا جایا کریں، یعنی قریبی دوست۔ تو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی نابینا ہے، محتاج ہے، مریض ہے، یا ضرورت کسی کو پڑ جائے تو یہ وہ گھر ہیں جہاں سے تم بغیر اجازت کے بھی کھانا لے سکتے ہو، ان کے گھروں میں جا کے کھا سکتے ہو اپنی ضرورت کے مطابق۔ پھر فرمایا تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام بھیجا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مبارک بھی اور پاک بھی۔ تو سلام کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، سلام کو پھیلاؤ تو اس سے خیر پھیلے گی۔ سلام کو عام کریں، چاہے آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں، لیکن سلام ضرور بھیجیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 63، لَتَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، تم لوگ رسول کو بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا۔ اب اس میں دو طرح کا بلانا ہے، ایک نبی پاک بلائیں جیسے کال کرتے ہیں، کہ نبی کا بلانا عام لوگوں کا بلانا نہیں ہے، جب اللہ کے نبی تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پہ لبیک کو، یعنی جب آپ جنگوں کے لیے بلاتے تھے یا کسی کام میں مشاورت کے لیے، مدد کے لیے، تو فوراً کیا ہے کہ آؤ، یہ نہیں ہے کہ کسی نے بلایا میں نہیں جا رہا میرا موڈ نہیں ہے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے۔ تو نبی کا پکارنا اور لوگوں کے پکارنے سے مختلف ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ دعا الرسول، اس کا دوسرا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جب تم نبی کو پکارو تو ان کو ایسے مخاطب نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے۔ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے، ان کی عزت کا مقام ہے، تو ان کو ایسے ہی پکارو جو ان کا حق ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی منافقین کے بارے میں، جو وہ زیر لب سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 64، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سورہ نور کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندوں پر۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، کافر اور مومن کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان۔ اللہ نے فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا۔ تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا برہان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کا پیغام پہنچا دیں واضح الفاظ میں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے اس کے اختیارات میں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ بھی مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور اس کی ایک تقدیر بھی بنائی۔ تقدیر کے معنی اندازے کے بھی ہیں اور تقدیر کے معنی قدر کے بھی ہیں، یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا، اس کا کیا سائز ہونا چاہیے، اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے، اس کو کس جگہ پر پیدا ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح اس کی ایک مدت بھی مقرر کی۔ چاہے کوئی چیز جامد ہے یا حرکت کرنے والی، انسان میں سے، جانوروں میں سے ہے،
حشرات میں سے کسی میں سے بھی، اس کی بھی ایک مدت مہلت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سوق کی جمع ہے اسواق، بازار کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح سے ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے نبی مانو۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ دنیا میں اگر کوئی اہم شخص کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، پروٹوکول آفیسرز ہوتے ہیں، جب وہ کہیں پر جاتا ہے تو اس کے لیے رستہ بناتے ہیں، لوگوں کو دائیں بائیں کرتے ہیں نا۔ تو وہ بھی ان کے نبی پاک کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا اللہ نے کہ جب یہ رستوں پر چلتے تو ان لوگوں کو دائیں بائیں ہٹاتے، ان کے آنے کی اطلاع دیتے۔ او یلقی الیہ کنز، یا اتارا جاتا ہے اس پر کوئی خزانہ، کیونکہ دنیا میں اگر بڑا عہدہ مل جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتے ہیں، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، لباس، گاڑی، گھر، ملازمین، ہر چیز، زندگی کا نقشہ بالکل اور ہو جاتا ہے دنیاوی کوئی عہدہ مل جائے تو۔ اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اور دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے رستے پر نہیں آئیں گے، ان کو ان کی باتیں کرنے دیجیے۔ پھر فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے۔ آپ تو محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے لیے کیا کمی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا نہیں کی؟ تو کیا نبی پاک کو نہیں دے سکتے تھے جو محبوب ترین ہے، خاتم النبیین ہیں؟ اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں تھا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے محلات تعمیر کروا دیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کرے رکھتے ہیں۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور جب دور سے ان کو دیکھے گا تو وہ سنیں گے اس کے جوش اور اس کی پھنکار کو۔ تو یہ ایسے لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، یہ جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا لَتَدُ الْيَوْمَ صَبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا صَبُورًا كَثِيرًا، کہ تب ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، پھر بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ پھر وہ وہاں پہ مر سکے گا نہ ہی اس کی زندگی جینے جیسی ہوگی۔ آپ کہیے کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے؟ کانت لہم جزاء و مسیرا، ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹے جانے کی جگہ۔ آیت نمبر 19 میں فقط کذبوکم بما تقولون، اور انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو کہ جن ہستیوں کو تم لوگ اپنے معبود اور ولی مانتے تھے انہوں نے تمہارے دعووں کو رد کر دیا۔ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، تو اب نہ تمہارے بس میں ہے عذاب کو لوٹانا اور نہ ہی کوئی اور مدد، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے چکھائیں گے بہت ہی سخت عذاب، یعنی شرک کرے گا۔ پھر فرمایا اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، وہ بازاروں میں چلتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان کے دعوے دار ہوگے، دین کا کام کرو گے تو یہ لوگ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تم دین کے شعار کو اپناؤ گے تو یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کسی کے چہرے پہ، کسی بچے کے، نوجوان کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہیں، اس کی شلوار اونچی بندھی ہوئی دیکھتے ہیں، کوئی اور دینی معاملہ بہتر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے مولوی آ گئے۔ کرنا پڑتا ہے نا سامنا۔ کوئی عورت ہے وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی اب پردہ کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بھی حجن آ گئی، کہا جاتا ہے نا۔
تو دل دکھتا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے تو کیا صبر کرو گے؟ اللہ کا بندہ بنو گے، اللہ کا رنگ چڑھاؤ گے، اللہ کا رنگ چڑھاؤ گے، اللہ کا بندہ بنو گے، نیکی کا پرچار کرو گے، دنیا کے بندے نہیں بنو گے، مشکلیں آئیں گی، تو اس پہ صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کرنے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔